أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة رسول مقبول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور بے شک حسین کشتی نجات ہے۔ ہدایت چاہیے تو اس کے لیے بھی امام حسین علیہ السلام سے متمسک ہونا ہوگا، نجات چاہیے اس کے لیے بھی امام حسین علیہ السلام سے متمسک ہونا چاہیے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر دنیا چاہتے ہیں تب بھی امام حسینی علیہ السلام سے میسر ہے، اگر آخرت چاہتے ہیں تب بھی امام حسین علیہ السلام سے میسر، کیونکہ دنیا و آخرت سارا دار و مدار ہے امام حسین علیہ السلام پر۔ جو امام حسین علیہ السلام سے وفادار ہوا، جو امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہوا، دنیا بھی اس کا مقدر ہوئی اور آخرت بھی اس کا مقدر ہوئی۔ لیکن جس نے امام حسین علیہ السلام سے دوری اختیار کی، آخرت کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، دنیا سے بھی وہ بے بہرا ہو گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیے بولنے والے کتنے تھے جو بول کر جن و مٹی کے درمیان دفن ہو گئے اور گمنام ہو گئے، لیکن جنہوں نے اپنے بولنے کو، اپنے ہنر کو امام حسین علیہ السلام سے، چاہے وہ خطابت ہو، چاہے وہ مرثیہ ہو، چاہے وہ اشعار ہو، صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن انیس و دبیر زندہ ہیں۔ ایک صلوات وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اور ان کی عزاداری کو کوئی فروغ نہیں دیتا ہے، بلکہ جو عزاداری اور امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنے کو وقف کر دیتا ہے تو امام حسین علیہ السلام اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا دنیا میں دیکھیے دو جگہ، اگر آپ کسی کے یہاں بھی زیادہ آنے جانے لگیے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ فلاں کی مثلا چاپلوسی کر رہے ہیں، کسی کے زیادہ آگے پیچھے جائیے گا تو لوگ کہیں گے یہ فلاں کے چاپلوس ہو گئیں گے۔ ایک دو مرتبہ جائیے گا عزت ملے گی، روزانہ کسی کے دروازے پہ کھڑے رہیے گا تو ذلت آپ کا مقدر بن جائے گی، لیکن عزیزان گرامی وہ بھی ذلیل سمجھے گا، سامنے دیکھنے والے بھی آپ کو ذلیل سمجھیں گے۔ لیکن خدا کی قسم دو جگہ ایسی ہے کہ جہاں انسان جتنا بھی جائے گا وہاں عزت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک اللہ کا گھر مسجد ہے، دوسرے حسین کا عزاخانہ ہے۔ ایک صلوات اور یہاں پر جو بھی آپ کسی کو کوئی
دیجیے گا، کوئی تحفہ پیش کریے گا تو وہ تحفے کے بدلے میں تحفہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کو 100 روپے دیے ہیں تو وہ بھی پلٹ کر 100 ہی روپے دے گا، بہت 200 روپے دے دے گا، اس سے زیادہ نہیں دے گا۔ یا تو اللہ کیا یہ ملتا ہے کہ جو بھی دے گا تو اللہ اسے کثیر عطا کرتا ہے، جو راہ خدا میں خرچ کرے گا تو اللہ اسے کثیر سا کرتا ہے۔ یا تو وہ راہ حسین ہے، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ اور حسین کی راہ الگ نہیں بلکہ ایک ہی راہ ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ تمام کمالات کی وجہ اور انتہا ہے، حسین اس کا مظہر ہے۔ ایک صلوات اب عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے گا، حضرت امام حسین علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، وہاں ایک شخص دیکھا چل رہا ہے، اس نے سرکار سید الشہداء کو سلام کیا، اور جب سلام کیا امام نے جواب سلام دیا، اس نے کہا آقا میں آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے ایک بکری امام کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کی۔ امام نے کہا تو آزاد ہے یا غلام ہے؟ کیونکہ اگر آزاد ہے تو تیری ملکیت ہے، غلام ہے تو ضروری نہیں کہ تیری ملکیت ہو، ممکن ہے تیرے مالک کی ہو۔ اس نے کہا میں غلام ہوں، کہا میں اسے نہیں لوں گا کیونکہ تو اس کا مالک نہیں ہے۔ اس نے کہا آقا میں غلام ضرور ہوں لیکن یہ بکری میری ملکیت ہے۔ تو آقا نے اسے قبول کیا، بلکہ قبول نہیں کیا بلکہ یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا مالک کون ہے۔ اس نے امام کی خدمت میں ایک بکری عطا کی، ایک بکری پیش کی امام کی خدمت میں۔ امام نے کہا تمہارا مالک کون ہے؟ کہا میرا مالک فلاں ہے۔ امام اس کے پاس گئے اور اس کو لے کے گئے، کہا کہ یہ غلام میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے قیمت بتائی، امام نے قیمت ادا کی، اور اس کے بعد کا بکریوں کی کیا قیمت ہے، تمام پورا غلہ خرید لیا امام نے، یعنی جانور بھی، یعنی غلام بھی خریدا اور اس کے بعد جانور بھی سب خرید لیے۔ کہا غلام سے کہا تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا، یہ بکریاں تیری ملکیت ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام حسین کی خدمت میں کوئی تھوڑا سا پیش کرتا ہے ہدیہ تو امام حسین اسے کثیر عطا کرتے ہیں۔ ایک صلوات نعرے حیدری، کوئی امام کی خدمت میں مختصر سا ہدیہ قلیل پیش کرتا ہے تو حضرت اسے کثیر عطا کرتے ہیں، حضرت اسے کثیر عطا کرتے ہیں۔ اس نے ایک جانور پیش کیا تھا، حضرت نے اسے غلامی سے آزادی پیش کر دی ہے۔ ایک صلوات کیسا واقعہ ہے کہ کوئی آئے در حسین پر، دنیا میں کوئی عطا کرتا ہے تو سامنے والے کو دکھا کے عطا کرتا ہے، اخبار میں نکل جاتا ہے، اخبار میں نہ نکلے تو کم از کم فیس بک پہ ضرور آ جائے گا کہ فلاں نے فلاں کو یہ عطا کیا ہے۔ لیکن کوئی حسین ابن علی کی عطا دیکھے، کیسی عطا ہے کہ مانگنے والا آیا، یہ روایت امام رضا کی اس سے بھی منسوب ہے، یہ روایت امام حسین سے بھی، آیا مانگنے والا، فرزند رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت گھر کے اندر گئے اور اس کے بعد کچھ سامان لیا، کہا کہ بھائی تو کہاں ہے؟ کہا میں یہاں ہوں۔ حضرت نے پردے کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا، کہا یہ قبول کر لے، اور اس کے بعد کہا کہ فوراً یہاں سے چلا جا، اسے دے کے فوراً بھیج دیا۔ پوچھنے والے نے جب وہ چلا گیا تو کہا کہ کیوں آپ نے بھیج دیا؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پیشانی پر، اس کے چہرے پر حقارت الذلت کے آثار دیکھیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں صرف عطا نہیں ہے بلکہ عزت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ یہ واقعات اس وجہ سے ہیں کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر عزت چاہتے ہو تب بھی یہی ملے گا، دولت چاہتے ہو تب بھی یہیں سے ملے گی، اور شہرت چاہتے ہو، جو بھی چاہتے ہو خیر دنیا، سب اسی بارگاہ سے ملے گی۔ اور عزیزان گرامی آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ سرکار سید الشہداء کے پاس ایک شخص آیا،
کچھ لوگ آئے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی عظمت و منزلت کو آپ سمجھیے کہ فضائل کیا ہیں اہل بیت کے. ہر آدمی اس کا ادراک نہیں کر سکتا ہے, ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے. انسان کے ظرف میں وہ گنجائش نہیں کہ سمجھ سکے کہ فضیلت حسین کیا ہے. کچھ لوگ آئے, کہا مولا ہمیں کچھ مخصوص فضائل اپنے بتا دیجیے. امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا مولا ہمیں کچھ اپنے مخصوص فضائل عطا کر دیجیے. امام نے کہا برداشت نہ کر پاؤ گے. امام نے کہا برداشت نہیں کر پاؤ گے. ان لوگوں نے ضد کی, کہا سنو تم میں سے غالباً وہ لوگ 3 لوگ تھے, کہا کہ میں ایک کو بتاؤں گا, اگر اس نے برداشت کر لیا تو باقی 2 کو بھی بتا دوں گا. غور ملاحظہ فرمائیے گا, ایک کو بتاؤں گا, اگر ان لوگوں نے اس نے برداشت کر لیا تو میں تمہیں بھی بتاؤں گا, تم دونوں کو بتاؤں گا. وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے. امام نے اس سے کوئی بات کہی, کوئی حدیث بیان کی. اب روایت کے فقرے ہیں کہ وہ اپنے آپے میں نہ رہا, وہاں سے اس طرح سے چلا جیسے ان دونوں کو پہچانتا ہی نہ ہو. اب آپ رسول اللہ کی حدیث سنیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان جس منزل پر ہے, اگر ابو ذر جانے, کیونکہ سلمان 10ویں منزل پہ ہے, ابو ذر 9ویں منزل پہ ہے, کہا کہ اگر ابو ذر جان لیں کہ سلمان کس منزل پہ ہے تو وہ سلمان کے دشمن بن جائیں گے. اور پھر روایت یہ ہے کہ اپنے آپے میں رہا, ان دونوں کو جیسے پہچانتا ہی نہ ہو, اس طرح سے چلا گیا. دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت نے کوئی حدیث بیان کی, اس کے سر اور داڑھی کے بال کالے تھے, وہ سفید ہو گئے. صرف فضائل جاننا نہیں, فضائل کو برداشت کر لینا, اسرار ائمہ کو برداشت کر لینا اور اس کے لیے ظرف ہونا, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں کہ ہم لوگ القاب دینے میں بڑی فراخ دلی کا کام کرتے ہیں, بڑی فراخ دلی کا کام کرتے. تھوڑی بات اگر کسی کو بری لگے تو اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت, لیکن ہم لوگ بڑی فراخ دلی کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. لیکن کبھی آپ غور کریے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب تو خیر نہ کوئی زمانے کا علی ہو سکتا ہے, نہ کوئی زمانے کا حسین ہو سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی زمانے کا ابو ذر ہو سکتا ہے, نہ کوئی اپنے عصر کا میثم ہو سکتا ہے. یہ میں بات اس طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. نہ کوئی ابو ذر زمان ہو سکتا ہے, نہ کوئی میثم زمان ہو سکتا ہے. یہ القاب آپ کہتے رہیے, دنیا کسی کو بھی امیر المومنین کہہ دے علی کے علاوہ, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی نہیں ہو سکتا. وجہ سنیے کیا ہے, جناب میثم کی پہلے معرفت تو حاصل کریے. جناب ابو ذر کی پہلے معرفت تو حاصل کریے. جناب میثم کون تھے؟ تختہ دار کے خطیب, بے نظیر خطیب. منبر پہ بیٹھ کے فضائل پڑھنا اپنے مجمع میں اور ہے. لکھنؤ میں جہاں پر تمام شیعہ موجود ہیں, وہاں پر فضائل و مصائب اور اس کے ساتھ ساتھ متائن کو بیان کر دینا اپنے مجمع میں اور ہے. لیکن ابن زیاد کے دربار کے سامنے تختہ دار سے ابن زیاد اور بنی امیہ پر لعن و طعن کرنے کا جگرا اگر کسی کے پاس ہے تو اسے میثم تمار کہتے ہیں. میثم کون ہے؟ یہ جناب میثم بھی کربلا سے 10 دن پہلے, واقعہ کربلا محرم سے 10 دن پہلے سن 60 ہجری میں 22 ذی الحجہ کو شہادت ہوئی ہے جناب میثم کی, واقعہ کربلا سے پہلے.
لیکن جناب میثم کون تھے؟ آپ نے کبھی جناب میثم کے علم کے بارے میں سوچا کہ جناب میثم اور جناب حبیب دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں؟ ایک جگہ ملاقات ہوئی، جناب حبیب اور جناب میثم کو کوفے والے دیکھ رہے ہیں، جناب حبیب نے دیکھا جناب میثم کو، جناب میثم نے جناب حبیب کو دیکھا، جناب میثم نے کہا کہ حبیب کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا خضاب لے کے جا رہا ہوں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ سر اور داڑھی کے بال رنگوں گا۔ کہا کہ اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، نصرت حسین میں قریب تمہارے سر کے خون سے تمہارے داڑھی کے بال رنگ جائیں گے۔ جیسے ہی یہ بات کہی ہے ویسے ہی جناب حبیب کی بھی عظمت کو پہچان۔ جناب حبیب نے کہا ہے بھائی میثم آپ بھی عنقریب فلاں کھجور کے درخت پہ آپ کو سولی دی جائے گی، وہاں سے آپ فضائل امیر المومنین بیان کریں گے۔ جناب میثم نے کہا ہے بھائی حبیب یہ بتاؤ تمہیں یہ علم کس نے عطا کیا ہے؟ یہ علم تمہیں کس نے عطا کیا ہے؟ تو جناب حبیب فرماتے ہیں کہ آپ نے جس سے سیکھا ہے، آپ نے بھی علی سے سیکھا، ہم نے بھی علی سے سیکھا ہے۔ ایک صلوات ایک نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ جناب میثم، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جناب میثم کون ہیں؟ جب اسیر کیے گئے اور قید خانے میں ڈالے گئے، قید خانے میں اس وقت جناب مختار بھی ہے، جناب مختار نے کہا پریشان ہے جناب مختار، جناب میثم نے کہا پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تم آزاد ہو جاؤ گے اور تم قاتلان حسین کو قتل کرو گے۔ قتل حسین سے پہلے فرمایا ہے، قتل حسین سے پہلے جناب میثم کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 22 ذی الحجہ سن 60 ہجری میں، واقعہ کربلا سے تقریباً 18 دن پہلے، عاشور سے 17 یا 18 دن پہلے جناب میثم کی شہادت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہ قید خانے میں تھے۔ اس وقت جناب مختار سے فرمایا کہ تم آزاد ہوگے اور تم قاتلان حسین کو قتل کرو گے۔ یہ میثم ہے جو مستقبل کی خبر بتا رہے ہیں۔ جب میثم کا یہ علم ہے تو سوچئے میثم کے آقا کا کیا علم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ایک نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ جب میثم کا یہ علم ہے کہ واقعہ کربلا سے 17 یا 18 دن پہلے آپ کی شہادت ہوئی ہے، اس سے پہلے قید خانے میں آپ نے پیشن گوئی کی ہے۔ اب آپ سوچیں میثم کے آقا کا کیا علم ہوگا۔ آپ شاگردان امام جو 5ویں امام 6ٹھے امام کے جو شاگرد ہیں، جناب ابو بصیر جو 5ویں امام کے بھی شاگرد ہیں، 6ٹھے امام کے بھی شاگرد ہیں، بہت سی روایتیں ہیں، اصحاب اجماع میں سے ہیں۔ اصحاب اجماع کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ موثق ہیں کہ ان کی روایتیں دیکھ کے فون کہتے ہیں یہ معتبر روایت ہے۔ اگر ابو بصیر کی روایت ہے یہ معتبر روایت ہے۔ جناب ابو بصیر کو معتبر اصحاب میں شمار کیا جاتا ہے، معصومین کے، یعنی 5ویں 6ٹھے 7ویں امام کے معتبر اصحاب میں جناب ابو بصیر۔ ایک دن جناب ابو بصیر نے 6ٹھے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کہا مولا آپ ہمیں علم سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، لیکن آپ تعلیم میں مضائقہ کرتے ہیں، یعنی ہمیں کم سکھاتے ہیں۔ امام نے کہا بھائی تجھے کیا سیکھنا ہے؟ کہا مجھے وہ علم سکھائیے۔ ابو بصیر، جناب ابو بصیر ہمارے 6ٹھے امام سے کہہ رہے کہ آپ ہمیں وہ علم سکھائیے جو آپ کے جد امیر المومنین جناب میثم کو عطا کرتے تھے۔ آپ جناب میثم کی عظمت کو سمجھیے کہ جناب میثم کون ہیں۔ کہا کہ وہ علم سکھائیے، اور یہی پہ ایک بات روک کے آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہی جناب میثم کے اللہ نے جو بیٹے ہیں جناب صالح، یہ جب پہنچے ہیں 5ویں امام کی خدمت میں، کہا مولا کوئی حدیث ہمیں سنائیے۔
مولا کوئی حدیث ہمیں سنائی. کوئی اور آتا تھا تو اس سے امام اسے کوئی حدیث سناتے تھے. لیکن جناب میثم کے فرزند سے کہہ رہے ہیں کیا تم نے اپنے بابا سے حدیث نہیں سنی؟ یہ امام ہیں. عقیدہ امامت یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے امام کے. امام جو بھی بات کہے گا وہ حقانیت اور حق کے اوپر ہوگی. قرآن کی آیت اور امام کا قول برابر ہے. جو اعتبار قرآن کی آیت کا ہے وہی اعتبار معصوم کی حدیث کا بھی ہے. لہذا جو امام کہہ رہے کیا تم نے اپنے بابا سے کوئی روایت نہیں سنی ہے، کوئی حدیث نہیں سنی، یہ انسان کب کہتا ہے؟ ابھی کوئی بچہ کہیں، عموماً لوگ گاؤں سے آتے ہیں شہر میں پڑھنے کے لیے، داخلے کے لیے شہروں میں آتے ہیں. کوئی صاحب شہر سے گاؤں میں پہنچ جائیں اور ابتدا میں داخلہ لینے لگے، کہیں کہ آپ نے شہر میں نہیں پڑھا ہے. امام فرمانے کیا تم نے اپنے بابا سے کوئی حدیث نہیں سنی ہے؟ یعنی امام عظمت میثم کو بیان کر رہے ہیں پانچویں امام کہ میثم وہ ہیں جو محدث ہیں جن کے پاس حدیثیں موجود تھیں، جن کے پاس حدیثیں موجود تھی، جو حدیثوں کا علم رکھتے تھے. جناب میثم کے صاحبزادے نے کہا فرزند رسول جب میرے بابا کی شہادت ہوئی ہے اس وقت میں بہت چھوٹا تھا. امام نے اسے حدیث سنائی. ابو بصیر کہتے ہیں مولا وہ حدیث نہیں سناتے، وہ تعلیم نہیں دیتے، وہ علم نہیں دیتے جو آپ کے جد امیر المومنین جناب میثم کو دیتے تھے. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ابو بصیر یہ بتاؤ کہ کبھی ایسا ہوگا کہ میں نے کوئی بات آپ تم سے کہی ہو اور تم نے لوگوں سے نہ بتائی ہو، کوئی حدیث سنائی ہو اور تم نے لوگوں کو نہ بتائی ہو؟ کہا مولا ایسا کبھی نہیں ہوا، آپ نے جو بتایا میں نے جا کے سب نقل کیا، سب نشر کیا. کہا یہی تو وجہ ہے. میثم کا سینہ علوم و حکمت علوی سے موجے مار رہا تھا. جب تک اہل نہیں دیکھتے تھے تب تک بتاتے نہیں. جب تک کوئی اس کا اہل نہیں دیکھتے تھے تب تک نہیں بتاتے تھے. اب عزیزان گرامی آپ ملاحظہ فرمائیے ابو بصیر جیسا صحابی امام باقر و صادق و کاظم علیہ السلام جب میثم جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی اور کیسے میثم جیسا ہوگا؟ ایک سلام پڑھ دیں. ایک نعرے حیدری، نعرے صلوات. یہ ہے کہ میثم کون ہے، میثم کون ہے، جناب میثم کون تھے. آپ دیکھیے کہ جناب میثم اپنا ایسا نہیں کہ بڑے دولت مند گھر کے بڑے مضبوط تھے، جو چاہا وہ کہہ دیا. کھجوروں کا معمولی سی تجارت تھی، ایک دکان تھی. جناب ابو ذر جنہوں نے ولایت کا دم بھرا، ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی دولت بھری ہوئی ہے اور انہوں نے حق بیانی کر دی. افراد ہیں، کہا میرے پاس تو افراد ہیں، میرے پاس تو پاور ہے. انسان کب بولتا جاتا ہے؟ آج دنیا میں لوگ کب زیادہ بولتے ہیں؟ جب افراد ہو، جب افراد ہو. لیکن یہ جو افراد کے اوپر لوگوں کے بھروسے پہ جو بولتا ہے تو جب لوگ اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کا بیان بھی بدل جاتا ہے. جو لوگوں کے اوپر اعتماد کر کے بیان دیتا ہے جب لوگ اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو بیان بھی بدل جاتا ہے. لیکن جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کا بیان ایک ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال دے دوں کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیسا ہوتا ہے. چونکہ بات اللہ کے اوپر بھروسے کی ہے لہذا میں آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں. 13 سال کی جلا وطنی کے بعد
آیت اللہ العظما خمینی رحمت اللہ علیہ ایران آئے 13 سال کی جلا وطنی کے بعد تہران سے ایئرپورٹ سے اترے اور اس کے بعد وہ وہاں پہنچے بہشت زہرا جہاں جس قبرستان اور جو میدان ہے وہیں پہ تقریر تھی ان کی. وہاں پر دیکھا ایک شخص ہے وہ اسے بلایا وہ ان کا خاص چاہنے والا تھا. کہا تمہیں یاد ہے کہ جب میں گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا؟ کہا ہاں یاد ہے. کہا جب میں قم سے گرفتار کر کے 13 سال پہلے لے جایا جا رہا تھا تمہیں یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے مجھے. کہا تم رو رہے تھے تم رو رہے تھے کہ آقا آپ کو لے کے جایا جا رہا ہے اب ہم لوگوں کا کیا ہوگا. تو میں نے تم سے ایک بات کہی تھی میں نے تم سے یہ کہا کہ پریشان نہ ہو پبلک ہمارے ساتھ ہے احتجاج کریں گے ہم چھوٹ کے آ جائیں گے. کہا ہم نے پبلک پہ بھروسہ کیا 13 سال ہو گئے. کل میں نے ارادہ کیا کہ مجھے ایران جانا ہے تو جانا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے کہا. کل میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا آج ایران کے اندر ہوں. آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس میں اس کے اندر قوت ہوتی ہے استحکام ہوتا ہے. جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے جناب میثم ہو جناب ابو ذر ہو جناب حجر ہو جتنی بھی تاریخیں آپ دیکھیے شہداء کربلا کی بھی تاریخ دیکھ لیجئے کہیں پہ بھی کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں ہے نہ کسی کی پرواہ ہے. اگر پرواہ ہے تو صرف اللہ کی پرواہ ہے. کسی کی راضی ہونے ناراضی ہونے کی کوئی پرواہ نہیں. اگر پرواہ ہے تو صرف اللہ کی پرواہ ہے. اللہ خوش رہے دنیا ناراض رہے یا راضی رہے دنیا ناراض رہے یا راضی رہے اس سے کسی کو اللہ خوش ہونا چاہیے. اور جو لوگ دنیا کے راضی اور ناراض ہونے میں ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے پوری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتی ہے اور آخر میں پھر بھی کوئی راضی نہیں ہوتا ہے. ہر ایک کو گلا و شکوہ ہوتا ہے اور یہ کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیسے کہیں گے. یہی ابو بصیر سے فرمایا تھا 5ویں امام نے ابو بصیر ہمارا ولی ہمارا چاہنے والا ہم سے محبت کرنے والا اس وقت تک تم ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ پورا شہر تمہاری برائی کرے اور تم کبیدہ خاطر نہ ہو. پورا شہر تمہارا مخالف ہو جائے تو تم کبیدہ خاطر نہ ہو تم رنجیدہ نہ ہو. پورا شہر تمہاری تعریف کرے تو تم خوش نہ ہو. پورا شہر مخالفت کرے تنقید کرے تو تم کبیدہ خاطر نہ ہونا رنجیدہ نہ ہونا. پورا شہر مخالفت کرے تو رنجیدہ نہ ہونا. پورا شہر تعریف کرے تو خوش نہ ہونا. امام نے فرمایا اپنی زندگی کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا. اگر قرآن کے مطابق ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا اس پہ قائم رہنا قائم رہنے کی کوشش کرنا. اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو کوشش کرنا قرآن کے مطابق ہو جائے. ایک سلام پڑھ دے ایک نعرے حیدری نعرے صلوات. قرآن کے مطابق ہو جائے تمہاری زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے تمہاری زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے. اگر قرآن کے مطابق تمہاری زندگی ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا. اور اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو یہ نہ سوچنا کہ لوگوں کی تعریف سے تمہارا کچھ بھلا ہو جائے. اصحاب ائمہ جو اہل بیت جو کربلا والے تو ان کی یہی تعریف ہے. وہ جو دنیا کے دولت و شہرت کے اسیر ہوئے وہ راہ حسین سے گم ہو گئے. راہ حق سے انہوں نے گم کر دی. لیکن جنہوں نے اللہ کو سب کچھ سمجھا جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا وہ کل بھی کامیاب تھے اور آج بھی کامیاب.
ہاں جی، تو کاروان ہدایت، کاروان سعادت، حق کا قافلہ اپنی منزلوں کی طرف جا رہا ہے۔ اچانک رہبار رک گیا، ایک رہبار سے دوسرا رہبار بدلا گیا، یہاں تک کہ 7 سواریاں بدلی گئی۔ جب کوئی آگے نہ بڑھا تو امام نے کہا کہ اس بستی کے والوں کو بلاؤ۔ قریب کی جو بستی تھی قبیلے بنی اسد، وہ آئے۔ 2 محرم امام نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کا نام قادریہ ہے، کسی نے کہا کہ مولا اس کا نام شط فرات ہے، کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے۔ امام نے کہا کوئی اور نام بتا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے کہا ہاں یہی وہ جگہ ہے۔ ایک مرتبہ خاک کربلا کو اٹھایا، سنا، کہا ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا، جہاں ہمارے مردوں کو شہید کیا جائے گا، جہاں ہماری خواتین کو اسیر کیا جائے گا۔ امام زمین کربلا خرید رہے ہیں، امام زمین کربلا خرید رہے ہیں۔ بنی اسد ہمیں یہ زمین خریدنی، آقا یہاں نہ خریدیے، یہاں کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی نبی سکون سے نہ رہا۔ جناب آدم سے لے کے آپ کے والد تک کی تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی آیا یہاں پہ پریشان نہ اللہ۔ امام نے کہا بھائی یہ زمین میرے لیے خلق ہوئی ہو، میں اس زمین کے لیے خلق ہوئی۔ قیمت ادا کی اور اس کے بعد امام نے کہا یہ زمین میں تمہیں واپس بھی کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا کہ میری شہادت کے بعد جب کوئی لشکر چلا جائے تو ہمارے جنازوں کو دفن کر دیں، اور اس میں سے ایک شرط اور رکھی کہ جب ہمارا کوئی زائر آئے زیارت کے لیے تو اسے 3 دن تک مہمان رکھنا، اسے 3 دن تک کھانا پانی دینا، تاکہ اسے پتہ چلے کہ جس کی زیارت کے لیے آیا وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا، اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ہاں امام اس منزل پہ آ گئے ہیں، اس منزل پہ آ گئے ہیں، امام کربلا میں وارد ہو گئے۔ لیکن عزیزوں یہ کربلا میں امام وارد ہوئے، لیکن کربلا سے پہلے کے بھی مسائل جو آج کی تاریخوں میں پڑھے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک مصائب پڑھنا، وہ جناب مسلم ہے۔ کون مسلم؟ امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہے مسلم، امام حسین نبی، یعنی قرآن شہادت حسینی کی بسم اللہ، قرآن شہادت حسینی کی بسم اللہ مسلم کو بھیجا ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ مسلم بیعت لے رہے ہیں، بیعت لے چکے ہیں، خط لکھ دیا ہے امام کی خدمت میں کہ اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، نصرت کا وعدہ کیا، آقا آ جائیے۔ امام حسین مکے سے چل چکے ہیں، لیکن یہاں حالات بدل گئے۔ اب جو حالات بدلے ہیں تو اب جب جناب مسلم مسجد کوفہ میں نماز مغربین کے لیے گئے تو بھیڑ تھی، لیکن جب نماز عشاء نماز مغرب تمام ہوئی تو چند افراد بچے، اور اس کے بعد جب نماز عشاء ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی افراد بہت مختصر سے بچے۔ لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد جب جناب مسلم مصلی سے اٹھے ہیں تعقیبات کے بعد تو کوئی نہیں ہے جو جناب مسلم کے ساتھ ہو، جناب مسلم یکو تنہا ہیں۔ مسجد کوفہ کے سے باب قبلہ سے باہر نکلے، اب کوئی نہیں، ناصر و جاور ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جس طرح سفیر حسین داہنے بائیں مسجد کوفہ کے باہر دیکھ رہا تھا اپنی آخری رخصت کے لیے، جب آقا حسین نکلے ہیں تو وہ بھی فنظرا یمیناً و شمالا،
दाहिने और बाएं देख रहे थे, क्योंकि जिस तरह से सफीर हुसैन को कोई अपना नासिर यावर नजर न आ रहा था, वैसे ही मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना नासिर यावर नजर न आ रहा था। हाँ अजीजों, जनाब मुस्लिम इधर से जाएं तो उधर पहरेदार, उधर से जाएं तो उधर पहरेदार, किधर जाएं। रात इसी में गुजर गई, सुबह हुई, सुबह में एक मस्जिद के अंदर क़याम किया, एक बोसीदा सी मस्जिद है, फिर रात हुई है, एक रात के भूखे पूरा दिन गुजर गया, कुछ नहीं खाया पिया है, फिर रात हुई है, फिर जनाब मुस्लिम मस्जिद के बाहर निकले, अब कहाँ जाएं, टहल रहे हैं, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी इस कूचे में, कभी उस कूचे में, आखिर में थक कर एक दरवाजे पे बैठ गए। घर की मालिका ने दरवाजा खोला, जनाब मुस्लिम ने कहा, ऐ कनीज़े खुदा मुझे पानी पिला दे। उसने पानी लाई, जनाब मुस्लिम ने पानी पिया। उसने कहा कि ऐ जवान यहाँ से चला जा। जनाब मुस्लिम खामोश बैठे। एक मरतबा फिर उसने कहा कि यहाँ से चला जा, कूफे के हालात पुराशोभ हैं। जनाब मुस्लिम सर झुकाए बैठे हुए। आखिर में कहती है कि मैं जायज इजाजत नहीं देती हूँ, जायज नहीं जानती हूँ तुम्हारे यहाँ बैठने को। जैसे ही जायज और नाजायज की बात आई, सफीर हुसैन की गैरत, मुहाफिज़े शरीयत की गैरत, फौरन खड़े, कुछ ना बोले, सिर्फ एक जुमला कहा, वो कहाँ जाए जिसका कोई घर ना हो। वो कहती है, आका आप, ऐ जवान तू कौन है, बंदे खुदा तू कौन है? कहा मैं मुस्लिम इब्न अकील हूँ। तौबा ने मादरत की, दरवाज़ा खोल दिया, आका ये आप ही का घर है, तशरीफ लाइए। जनाब मुस्लिम को अपना मेहमान बनाया, उसने खाना पानी ला के दिया। जनाब मुस्लिम ने कुछ न खाया, जनाब मुस्लिम ने कुछ न खाया। शबे अरफा, शबे नहुम ज़िलहिज्जा, जनाब कूफे का आलम, ये देखिए तारीख दोहरा रही है, तारीख दोहरा रही है। एक शबे अरफा की तारीख है और एक शबे कद्र की तारीख है, शबे 19 की तारीख है। शबे अरफा की जो तारीख है वही शबे कद्र शबे 19 की तारीख है। क्या तारीख है? हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमने मख्तल में पढ़ा है कि शबे कद्र शबे 19 में अमीरुल मोमिनीन कूफे में अपनी बेटी के घर में है, मुसल्ले इबादत पे है। अचानक उठते हैं और उठने के बाद आकर सैन खाना में आते हैं, आसमान की तरफ निगाह करते हैं, हाँ यही वो शब है। फिर चले जाते हैं, फिर मुसल्ले पे जाके अल्लाह अकबर, फिर इबादत कर रहे हैं। ताकि घर में भी यही हाल है सफीर हुसैन का, कभी मुसल्ले पे है, कभी सैन खाना में आते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, हाँ यही वो शब है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। थोड़ी सी नींद आ गई, नींद से बेदार हुए, फौरन उठे, तजदीद वज़ू किया, नमाज शब की नमाज शब को अदा किया। नमाज शब के बाद ताक़ीबात पढ़ रहे हैं, ज़बान पे ज़िक्र खुदा है। अज़ान सुबह का वक्त हुआ, अज़ान सुबह दी, उसके बाद अज़ान सुबह के बाद नमाज सुबह पढ़ी। अभी ताक़ीबात में मसरूफ़ी थे, दुआ कर पढ़ ही रहे थे, जिक्र खुदा कर ही रहे थे कि घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। सफीर हुसैन ने तलवार के सहारे खड़े हुए। तौबा ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं आका? कहा, सुनती नहीं है, सुनती नहीं है, ये जालिम आ रहे हैं। कहा, आका मैं आपको न जाने दूंगी, आप घर में रहिए, मैं इनका मुकाबला करूंगी। कहा कि ऐ कनीज़े खुदा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरी हुर्मत पामाल, मेरी वजह से तेरी हुर्मत पामाल हो, मेरी वजह से तेरी हुर्मत पामाल हो। ये अगर मैं घर से नहीं निकलूंगा, ये जालिम दर्राना तेरे घर में घुस आएंगे, लिहाजा मुझे घर से जाने दे। मैं कहूंगा, आका आपको एक कनीज़े खुदा की हुर्मत का इतना ख्याल, ऐ आका आप काश शामे गरीबा में आ जाते। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाज़िरो, जनाब मुस्लिम घर के बाहर निकले हैं,
جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ جنگ بھی سفیر حسین کی جنگ ایک امام حسین علیہ السلام کی جنگ کی طرح ہے۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام چاروں طرف لشکر آدھا تھا، بیچ میں فاطمہ کا لال جنگ کر رہا تھا، اسی طریقے سے چاروں طرف سے دشمن تھے اور بیچ میں جناب مسلم سے جو جنگ کر رہے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، کس جناب مسلم کو اسیر کیا گیا، دھوکے سے اسیر کیا گیا اور اس کے بعد ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ جناب مسلم کو جب لایا گیا، جناب مسلم نے سلام نہیں کیا۔ کسی نے کہا کہ اے مسلم سلام کر لو، اے مسلم سلام تم نے نہیں کیا امیر کو۔ فرمایا مالی امیر سوال حسین علیہ السلام، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کے۔ اس کے بعد وصیتیں کی ہیں، وصیت کے بعد جناب مسلم کو دارالامارہ پہ لے جایا گیا۔ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، دوش ہوا سے یہ الفاظ امام حسین کے کان تک پہنچے، آواز وعلیکہ السلام یا اخی، اے میرے بھائی آپ پر بھی سلام ہو۔ عزیزوں سر و تن میں جدائی ہو گئی، سر و تن میں جدائی ہو گئی۔ جناب مسلم کے سر کو دارالامارہ پہ لٹکا دیا گیا اور بدن کو رسیوں میں، پیروں میں رسیاں باندھ کے پورے کوفے میں گھمایا گیا۔ ہاں عزیزوں، جناب مسلم کی شہادت ہوئی۔ کب ہوئی شہادت؟ 9 ذی الحجہ کو جناب مسلم کی شہادت ہوئی ہے۔ 1 مہینے کے بعد عاشور آیا، عاشور میں امام حسین شہید ہوئے ہیں۔ 11ویں محرم کو یہ اسیر کیے گئے ہیں اہل حرم۔ جب 12ویں محرم کو اہل حرم اسیر ہو کے کوفے میں پہنچے، ایک مرتبہ جناب امام سجاد نے ایک دارالامارہ کی طرف دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا امی۔ جناب زینب نے پوچھا میرے لال کس کو سلام کیا؟ اے پھوپھی اما میرے